بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اب میں آپ کے سامنے یہ چھوٹی سا ہی ہے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں یہ شاء یہی لفظ کہ یہ قیدہ جبریہ اس سے جنم لیتا ہے۔ جن آیات کی اس معاملے میں یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سب کچھ ہی اللہ کرتا ہے جن آیات کا، تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے میں یہ شاء، اللہ جیسا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ تو پھر آگے ہماری مرضی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کون سا معنی لینا ہے باقی قرآن کو دیکھتے ہوئے۔ جو لوگ کرتے ہیں نا جی، یہ ایک مقام لے لیا باقی مقامات کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ دیکھیں بالکل باقی مقامات کو بھی لینا ہوتا ہے۔ تصریف آیات کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ تم بات کو سمجھ جاؤ، تمہاری بات سمجھ آ جائے تمہیں۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دو معنی کی۔ عربی زبان کے قاعدے کی روح سے میں یہ شاء کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جسے اللہ چاہے، دیکھیں ایک جسے اللہ چاہے، اور دوسرے یہ کہ جو شخص ایسا چاہے۔ اس کا لفظ یہ میں یہ شاء کہ یہ معنی بھی ہیں جو شخص ایسا چاہے۔ مثلا وہی ہے جو دلوں میں یہ شاء و یہدی میں یہ شاء کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ کہ جو شخص ہدایت لینا چاہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ رہتا ہے، یہ ترجمہ بھی ہے۔ دو ہو گئے نا ترجمے، سمجھ آ گئی نا بات کی۔ پہلے میں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ دوسرے معنی اس کے یہ بھی بنتے ہیں کہ جو شخص ہدایت لینا چاہتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت لینے چاہنے کی آگے ہے کہ وہ اپنی عقل و بصیرت کو استعمال کرتا ہے، لینا چاہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ رہتا ہے۔ اسی طرح رزق کے متعلق آیت کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اسے رزق کشادہ ملے اسے کشادہ مل سکتا ہے۔ اب کشادہ رزق کے لوازمات و تقاضے ہیں، چاہنے سے تو نہیں صرف میں چاہتا ہوں، بندہ ہی چاہتا ہے میرا رزق کشادہ ہو، لیکن کشادہ رزق کے لوازم تقاضے ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسے کشادہ ملے اسے کشادہ مل سکتا ہے، مل جاتا ہے، اور جو اپنے لیے رزق کی تنگی چاہے اس کے روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ چاہتا تو نہیں ہے کوئی بھی بندہ، لیکن وہ جو اس کے تقاضے اور لوازمات ہیں کشادہ رزق کے، اگر وہ نہیں اپنائے گا، اس کے اپوزٹ چلے گا، تو اسے اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، تنگی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہاں کچھ اس ترجمے میں اللہ نہیں کرتا، بندہ ہی کرتا ہے سارا کچھ۔ بس اسی بات کا پہلا ترجمہ جب کیا جائے وہ اس میں ہوتا ہے کہ ساتھ کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو سب کچھ اللہ کے کھاتے میں جاتا ہے، جیسا کہ ہم ڈال دیتے ہیں، یہی ترجمے کیے جاتے ہیں سارا کچھ۔ اور دوسرے معنی اگر لیں، جو شخص چاہے کہ اسے رزق کشادہ ملے اسے کشادہ مل سکتا ہے، اور جو چاہے آپ روزی تنگی چاہیے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں صرف سر دست یہ دو معنی جو تھے یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی آیت ہے، اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ تو اب آگے بات کریں گے ہم کہ ہم نے کون سے معنی لینے ہیں، کون سے معنی قرآنی تعلیم کے مطابق ہیں اور کون سے معنی باقی تعلیمات یا باقی آیات سے متصادم ہیں یا ٹکراتے ہیں جیسے کہتے ہیں، وہ دیکھنے ہیں۔ بس یہاں صرف دو معنی رکھنے والی یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، آپ نے سنی، آپ کی مہربانی۔